بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنٹینیوز کے پروگرام کرنٹ افیئرز میں ہوں سدار امید اور میرے ساتھ سینئر صحافی اور تجزیہ کار جناب راجہ کفیل احمد خان صاحب تشریف فرما ہے۔ جی، آج بھٹو شہید کی یوم شہادت ہے اور آج سے طویل عرصہ پہلے جس جگہ پہ ہمارا پاکستان کھڑا تھا، آج پھر کورٹس، افراتفری، ایمرجنسی، آج ہم پھر اسی جگہ پہ کھڑے ہیں۔ یہ راج صاحب بتائیں کہ کیا یہ ہم 25-30 سال پہلے اس جگہ پہ ہیں یا یہ کچھ صورتحال کو چینج ہوئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل آپ نے بجا فرمایا کہ آج ذوالفقار علی بھٹو کا یوم شہادت ہے اور 4 اپریل پاکستان کی جو سیاسی تاریخ ہے یہ نہ بھولنے والا دن ہے کہ آج ہی کے دن 4 اپریل 1979 کو قائد عوام جس نے پاکستان کو، ٹوٹے ہوئے پاکستان کو ایک دوبارہ ایٹمی طاقت کی طرف گامزن کیا، اس عظیم شخص کو جس نے پاکستان کو 1973 کا متفی کا آئین دیا، اس کو ایک عدالتی قتل کے ذریعے اس کو سیاست سے ہٹایا گیا۔ تو جن لوگوں نے ذوالفقار علی بھٹو کو سزائے موت دی تھی اور اس کے بعد سے آج تک کوئی بھی جج، کوئی بھی بھٹو کا بدترین جو سیاسی مخالف ہے وہ بھی آج یہ تسلیم کرتا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کو دی جانے والی صلاح جو سزا تھی وہ غلط تھی، اس کا بھٹو کا عدالتی قتل ہوا۔ اور ذوالفقار بھٹو تو آج نہیں ہے، ظاہر ہے وہ قتل اس کو ایک عدالتی فیصلے کے ذریعے سے اس کو پاکستان کے منظر سے ہٹایا گیا، لیکن بھٹو آج بھی موجود ہے۔ بھٹو کا جو وہ مشن چھوڑ کے گیا تھا، جو جمہوری پاکستان کے لیے ذوالفقار علی بھٹو کی جدوجہد تھی، جو اس کے لیے وہ آج بھی موجود۔ لیکن میں آپ کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ جو 1979 میں جو پاکستان کے حالات سے، یا جو 1977 سے 1979 یہ جو یعنی 2 سالوں کے دوران جس میں ذوالفقار علی بھٹو کو سیاسی منظرنامے سے ہٹایا گیا، تو آج پاکستان ایک پھر اسی دورائے پہ کھڑا ہے۔ آج یعنی ذوالفقار علی بھٹو کا جو فیصلہ تھا مولوی مشتاق کی سربراہی میں 5 رکنی ہائی کورٹ کے لارجر بینچ نے کیا تھا، تو آج پھر جو پاکستان ہے، جو پاکستان کی حالات عدلیہ ہے، اس میں بھی آج بھی وہ نظریہ ضرورت موجود ہے کہ جس طرح کے ساتھ دباؤ ڈالا گیا اور کہیں جو ججز نے، کئی لوگوں نے، چشم دید گواہ لوگوں نے اپنے جو کتابیں لکھی، اس میں ایک نسیم حسن شاہ جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ریٹائرڈ ہوئے ہیں، انہوں نے اعتراف کیا کہ وہ بھی اس بینچ میں شامل تھے اور وہ کس طرح کے ساتھ ان کو بینچ میں شامل کیا گیا اور جو ججوں پر کس طرح کے ساتھ دباؤ تھا۔ اور جو یعنی سردار شوکت حیات صاحب، ایک اللہ ان کو جنرل نصیب کرے، سینئر قانون دان، انہوں نے بھی اپنی یہ کتاب میں لکھا، انہوں نے اپنی کتاب میں حوالہ دیا کہ میں لاہور ہائی کورٹ میں ذوالفقار علی بھٹو کے پھانسی یعنی اس عدالتی فیصلے سے قبل میں مولوی مشتاق سے ملا، تو میں نے اسے پوچھا کہ یہ کیا اطلاعات ہیں کیا، تو اس نے کہا یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کو اس کو سزائے موت دینی ہے۔ تو میں نے اسے کہا کہ آپ کا یہ کیسے کر سکتے ہیں آپ، ایک یعنی قتل کے الزام، اگر ایک تو قاتل ڈائریکٹ ہوتا ہے ایک، لیکن ایک قتل کی سازش میں آپ کسی شخص کو کیسے اس کو سزائے موت دے دیں؟ اور اگر آپ نے فیصلہ دیا تھا یہ سپریم کورٹ سے ٹرن ڈاؤن ہو جائے گا اور پھر ساری زندگی جو پیپلز پارٹی ہے، بھٹو ہے، یہ آپ کی مخالفت کرے گی۔ تو ان کا کہنا تھا کہ اس نے وہ ہنس کر تو بتایا کہ یہ مجھے سپریم کورٹ کے ججوں نے الف بتا دیا کہ ہم آپ کے فیصلے کو باہر رکھیں گے۔ یعنی کتنی افسوس سردار صاحب، کتنی افسوسناک بات ہے کہ پاکستان کی جو عدالتی تاریخ ہے کہ یہ ایسے یعنی نظریہ ضرورت کے تحت جو فیصلے ہوتے رہے اور یعنی سیاسی دباؤ میں جو عدالتیں فیصلے کرتی رہی، یعنی مولوی مشتاق سے لے کر جسٹس ثاقب نثار تک پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ نے بعض ایسے فیصلے ہیں کہ جس کو کوئی قانون دان ان کو یعنی کوئی عدالت اس کو تسلیم کرنے کی تیار نہیں۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا۔ دیکھیں نا، پچھلے دنوں میں سابقہ چیف جسٹس جو ثاقب نثار صاحب، انہوں نے کہا تھا کہ میں ایسی کتاب لکھ رہا ہوں کہ جو میری مرنے کے بعد جو پبلش ہوگی۔ اس کے علاوہ رائے صاحب، ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو ہے وہ واقعی بڑے لیڈر تھے۔ ہماری جو بے روزگاری، اگر ہمارے کوئی بے روزگاری جو ہے اس کو کم کرنے کے لیے اگر کسی نے اقدام کیا تو سب سے پہلے جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے کیا، یہ جو ہمارا جو پاسپورٹ تھا، یہ ہمارے جو شناختی کارڈ تھے، یہ انہوں نے ایک تصور دیا۔ ہمارے جو بہت سارے جو لوگ تھے جو بیرون ممالک میں آج بھی اپنے کام کرتے ہیں، یہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے باہر کے رابطے کیے، ہماری مین پاور وہاں پہ کی، اور یہ واقعہ وہ بہت بڑے بندے تھے۔ رائے صاحب آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ اگر ہم اپنی تاریخ ٹھیک نہیں کریں گے تو معاملات مزید بگڑتے جائیں گے۔ رائے صاحب، کل
بلاول بھٹو جو وزیر خارجہ ہیں انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے کہ اگر فل بینچ جو ہے وہ تشکیل نہ دیا گیا تو ملک میں مارشل لا لگ سکتا ہے، اور وزیر خارجہ کی اس طرح کی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ تو مارشل لا ہی ہے. تو یہ کیا انہوں نے کیا ایک دم کس طرح سے ان کو کوئی فیل ہوا یا کوئی ایسے صورتحال؟ تو کل سے تو حالات ایسے حالات خراب ہی ہیں. وزیر اعظم صاحب کے جو سیکرٹری تھے جو، تو انہوں نے بھی جو ہے وہ ریزائن کر دیا. تو کیا دیکھیں یہ جو اس ٹائم جو یہ پاکستان کے حالات ہیں کہ پنجاب اور کے پی کے جو الیکشن کا جو بحران ہے اس نے پورے پاکستان کو لپیٹ میں لے رکھا ہے اور ہمارے اداروں کو. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جو حکومتی اتحاد ہے، حکومت ہے یا جو بار کونسلز ہیں وہ مطالبہ کر رہی ہیں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے کہ آپ یہ جو سیاسی مقدمہ ہے آپ اس کی سماعت کے لیے فل کورٹ تشکیل دیں. لیکن وہ اس طرف نہیں آ رہے ہیں. وہ بضد ہیں کہ جو 9 رکنی بینچ بنا تھا وہ اب 3 پہ آ گیا ہے. وہ بضد ہیں کہ نہیں ہم ہی فیصلہ کریں گے. کل سماعت مکمل ہو گئی تھی، آج اس کا فیصلہ ہے. یہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا فیصلہ ہے. لیکن جو بھی فیصلہ آئے گا اس کا، لیکن یہ پاکستان کی سیاست پہ گہرے اثرات مرتب کرے گا. اور ہم نے بدقسمتی ہے سردار صاحب کہ ہم نے تاریخ سے سبق نہیں سیکھا اور پاکستان ایک بار پھر اسی دورہ پہ کھڑا ہے کہ جہاں 1977 سے چلا تھا اور 1979 میں جا کر ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی ہوئی. اور آج بھی حالات جو ہماری عدالتیں ہیں، جو ہمارے کنٹرول جو فیصلے ہیں، یہ پاکستان کی بڑی بدقسمتی ہے. لیکن میں آپ کو تھوڑا ذوالفقار علی بھٹو کو یعنی بارے بتاؤں کہ جب ذوالفقار علی بھٹو جو ٹوٹے ہوئے پاکستان، جب مشرقی پاکستان الگ ہوا تو یہ سوال تھا کہ کیا اب پاکستان کا کیا بنے گا، یہ جو موجودہ پاکستان بچ گیا ہے یہ کیسے بچے گا. ہندوستان کی جارحیت تھی اس وقت. ذوالفقار علی بھٹو نے پوری جو ملت اسلامی ہے، مسلم ممالک کو اکٹھا کیا. ان کو OIC کی جو اسلامی سربراہ کانفرنس لاہور ہوئی جہاں سے بنیاد بنی یہ جو اسلامی اتحاد ہے، یہ جو مسلم امہ ہے، اس کے جو محرک لوگ تھے کہ ہم اسلامی بلاک بنائیں گے، اس میں ذوالفقار علی بھٹو، شاہ فیصل اور یعنی کرنل قذافی، یہ جو 3 لوگ تھے، یہ یعنی پوری اس کو جدوجہد کو لیڈ کر رہے تھے. اور یہ آج جو پاکستان ایٹمی طاقت ہے یہ ذوالفقار علی بھٹو کی وجہ سے ہے. جو اس وقت اس نے بیج بویا، پودا لگایا، تو یعنی پاکستان جا کر ایٹمی طاقت بنا. لیکن جو حالات ہیں آج جو یعنی پاکستان کے، یہ باعث تشویش ہے. ایک طرف پاکستان سنگین معاشی بحران سے ہے، دوسری طرف سنگین جو ہمارا عدمی استحکام ہے، پھر جو عدلیہ کس طرح کے فیصلے ہیں. راج صاحب دیکھیں نا، مہنگائی اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں مہنگائی کس سائڈ پہ چلی گئی، پیٹرول کی کیا صورتحال ہے، بے روزگاری جو ہے وہ لوگ کروڑوں پہ ہیں. آپ راج صاحب آج بھی اگر آپ جائیں تو یہ آپ بالکل نزدیک ترین جائیں، یہ پشاور موڑ پہ، یہ کھنہ پل پہ، یہ مختلف پوائنٹ پہ وہاں پہ بڑی تعداد جو ہے وہ لوگ جو ہے بے روزگار اپنے وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، انتظار کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی نہ کوئی کام لیں. لیکن وہ صورتحال ہے نہیں، اس لیے کہ جو ملک کا شکار ہے. اس وقت جو پاکستان میں مہنگائی ہے، آپ کسی دکان پہ جائیں کہ آج سے 1 سال پہلے اگر جو چاول، جو سب سے اچھا چاول یعنی پاکستان میں جو سب سے اچھا جو باسمتی چاول ہے وہ 180 روپے کلو تھا، تو آپ حیران ہوں کہ رات کو میں نے 180 روپے کلو والا جو چاول ہے وہ 400 روپے یعنی وہ کلو وہ میں نے خریدا تھا. میں نے اس سے پوچھا کہ یہ تو 360 روپے کلو تھا. تو اس نے کہا کہ یہ 2 دن پہلے یہ 40 روپے کلو بڑھا. یعنی جس ریاست میں حکومت بے بس ہو جائے، حکومت بے اختیار ہو جائے، اس کو اپنے شہریوں کا خیال نہ ہو، اس کو مہنگا، اس کو اندازہ نہ ہو کہ یار اس کے عوام کس حالت میں ہے آج. بالکل اگر شہباز شریف نے اگر دیکھنا ہے، بلاول بھٹو نے دیکھنا ہے، فضل الرحمان نے دیکھنا ہے، تو یہ اسلام آباد کے پوائنٹ جس طرف آپ نے اشارہ کیا کہ کھنہ پل دیکھنا ہے، پشاور موڑ دیکھنا ہے کہ کس نفسا نفسی میں پاکستان ہے. اور جس طرح سے آپ دیکھیں کہ یعنی مفت آٹے کی لائنوں میں کھڑے ہو کر 8-10 لوگ جو آپ اپنی جانیں جو ہے نا گواہ بیٹھے ہیں. تو یہ بہت افسوسناک ہے کہ ہم پاکستان کی کس طرح پاکستان کو لے کے جا رہے ہیں. پھر جو دوسری طرف جو ہمارے ادارے ہیں وہ اس طرف نہیں آ رہے ہیں. ان کو احساس ہی نہیں ہے، ہماری عدلیہ کو احساس نہیں ہے، ہمارے جو ادارے ان کو کوئی جو احساس نہیں ہے، حکمرانوں کو احساس نہیں ہے. تو پاکستان بہت مشکل ہے. ابھی ہمارے پاس ہیں غلطی کے سارے آپشن ختم ہیں، اور جو چانس تھے وہ سارے ختم ہو گئے. اللہ پاکستان کی حفاظت کرے. لیکن صورتحال بہت مشکل ہے. ایک طرف بے روزگاری انتہا کو ہے، غربت انتہا کو ہے، تو ظاہر ہے ایسے حالات یعنی پاکستان کے لیے بہت مشکل ہو جائے. جی رائے صاحب،
جاوید بٹ صاحب نے یہ 2-4 روز پہلے انہوں نے قرارداد پیش کی تھی اور وہ تو گورنمنٹ کے گلے میں پھنس گئی. اب جو ہے کل ایک نئی جو ہے اس قرارداد میں ترمیم کر کے پیش کیا جا رہا ہے. ہمارے اسپیکر صاحب کی اور وزیر اعظم صاحب کی جو لڑائی تھی وہ تو اپنے لڑائی بھول ہی گئے. راج صاحب یہ قرارداد جو ہے یہ پہلے اس کو کوئی پڑھتا نہیں تھا، پھر ایک دم وہ منظور بھی ہو گئی، پھر اس پہ جو ہے پھر دوبارہ ڈیبیٹ سٹارٹ ہو گئی، پھر اس میں ترمیم کا ہو گیا. یہ کیا اور یہ ایسا لڑائی وہ بھی ایک سائڈ پہ ہو گئی. سردار میں تو اپنے ناظرین کو بتاؤں کہ جو آزاد کشمیر اسمبلی نے ایک قرارداد منظور کی جو پی ٹی آئی کے پارلیمنٹ سیکرٹری جاوید بٹ صاحب نے پیش کی تھی اسمبلی میں، اس قرارداد میں یہ مطالبہ کیا گیا تھا کہ جو آر پار کے کشمیری ہیں ان کو آپس میں ملانے کے لیے جو کرتارپور راہداری ہے، جس طرح سے پنجاب میں کرتارپور راہداری ہے، اس طرز پہ جو مقبوضہ کشمیر اور آزاد کشمیر کے درمیان راہداری قائم کی جائے. انہوں نے حوالہ دیا کہ یہ جو ہمارا شاردا ہے، شاردا ٹیمپل ہے، یعنی تاکہ آنا جنو. اس کے اوپر تو ظاہر ہے جب ہم نے کل تحقیقات کی یا ہم نے میری اپوزیشن لیڈر سے بات ہوئی تو اپوزیشن لیڈر کا کہنا یہ تھا کہ جب جاوید بٹ صاحب نے آ کر یہ قرارداد پیش کی تو وہ اپنی سیٹ پہ نہیں بیٹھے ہوئے تھے، اور ہم نے انہوں نے کہا کہ میں ایک اہم قرارداد پیش کرنا چاہ رہا ہوں اور یہ جو مقبوضہ کشمیری انسانی حقوق خلاف ورزیوں کے اوپر ہے، جو آزاد کشمیر اور پاکستان کے درمیان جو راستے ہیں ان کو جو بحال کرنے کے لیے ہے، تو ہم نے کہا پیش کرو. تو اس سے قرارداد پڑھی نہیں گئی. یعنی آپ کو جاوید بٹ صاحب کے بارے میں آپ کو وہ چیز لکھی چیز کو جو پڑھنے اس میں پڑھنا مشکل ہے ان کے لیے. تو وہ انہوں نے اپوزیشن کا موقع ہے کہ اس نے قرارداد پڑھی. ہم نے کہا منظور کرے، وہ قرارداد منظور ہوئی. پھر اس قرارداد کا جو ہندوستان ہے، میں آپ کو کل پرسوں سے آپ کو بتاؤں کہ وہاں اس کا ہندوستان نے اس کا پرچار کیا. وہ اس کا وجہ یہ بنا کہ جو 23 مارچ کو جو ہندوستان کے وزیر داخلہ امت شاہ انہوں نے ٹٹوال سیکٹر جو آزاد کشمیر کے بالکل سرحد کے ساتھ جو مقبوضہ کشمیر ہے، وہاں ٹٹوال میں جو ہندو مندر کا افتتاح کیا. وہاں جو ہندو مندر کے بعد وہاں انہوں نے اعلان کیا کہ جو شاردا جو آزاد کشمیر ہے یہاں بھی ایک مندر بننا چاہیے. انہوں نے مطالبہ کیا حکومت پاکستان سے بھی اور خود اس نے اعلان کیا کہ فوری طور پر وہاں پہ جو ہے نا تو مندر بنایا جائے، راستے کھولے جائیں تاکہ جو ٹیٹوال یا جو مقبوضہ کشمیر کے ہندو ہیں وہ جا کر وہاں اپنی عبادت کر سکیں. اسی ہفتے میں جب آزاد کشمیر اسمبلی میں یہ قرارداد آ گئی تو جس میں یہ مطالبہ کیا گیا کہ جو کرتارپور اس کوریڈور کی طرح جو کشمیر کوریڈور کا، اس کے اوپر ظاہر ہے سخت رد عمل ہوا. مطالبہ نہیں، وہاں یہ اس کو لنک کر دیا گیا کہ شاید یہ جو مطالبہ ہے کہ وہ انڈین میڈیا نے پروپیگنڈا کیا کہ بھارت کے جو وزیر داخلہ ہے اس کے مطالبے کو آزاد کشمیر اسمبلی میں تو اس کو پہلے بات سروس بھی آپ کو بتایا نا، وہ یہ کر رہے ہیں کہ جو ہندوستان کے وزیر داخلہ نے مطالبہ کیا اس کو آزاد کشمیر اسمبلی تسلیم کر کے اپنی حکومت پاکستان سے مطالبہ کیا کہ کوئی کوریڈور کھولا جائے. اس کے اوپر ذرا جو ہمارے ادارے ہیں ذرا انہوں نے سخت نوٹس لیا اور پھر جا کر ابھی کل اسمبلی کا اسپیشل اجلاس طلب ہو گیا. اس میں صدر آزاد کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودھری بھی اجلاس سے خطاب کریں گے. ایک نئی قرارداد آئے گی جو اس میں جا کر تصحیح کرے گی کہ یہ جو جاوید بٹ صاحب کا کہنا یہ نہیں تھا جس کا ہندوستان نے اس کا جو ہے نا مانی لے کر اس کو کشمیریوں کے خلاف ایک پروپیگنڈے کے طور پر استعمال. لیکن اس میں سارے جو اس میں جو ہے نا پروسیس میں ایک چیز جو کھل کے سامنے آتی ہے کہ یہ جو حکومت کی مجرمانہ غفلت یا جو ہمارے وزیر اعظم صاحب جو شہنشاہ کشمیر ہیں ان کی عدم دلچسپی کا اظہار ہوتا ہے. وہ خود اسمبلی میں ٹائم وہ دیتے نہیں ہیں. یہ کتنا بڑا واقعہ ہو گیا، ایک چھوٹی سی غفلت ہو گئی، غفلت کا ہندوستان نے فائدہ اٹھایا اور آج آزاد کشمیر کے پارلیمنٹ آزاد کشمیر اسمبلی کے پاس کوئی جواز نہیں ہے. وہ ساری پریشانی قرارداد کس نے پیش کی کہ جب کوئی پارلیمنٹ سیکرٹری یا جو حکومتی وزیری قرارداد پیش کرتا ہے تو ظاہر اس نے وزیر اعظم سے منظوری لی ہوگی، اس نے اپنے پارلیمانی پارٹی سے کی رائے لی ہوگی. تو بغیر پارلیمانی سیکرٹری کیسے قرارداد پیش کر سکتا ہے جس میں یہ دیکھیں اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہمارے جو محترم صاحبان ہیں یہ ہماری قسمتوں کا فیصلہ کرتے ہیں، یہ ہمارے بڑے بڑے فیصلہ کرتے ہیں. لیکن بعض اوقات ایسے فیصلے بھی وہ بیٹھتے ہیں جو خود بھی انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ یہ فیصلے کیا ہیں. 2018 سے 2022 تک کی جتنی بھی آزاد گورنمنٹ میں جو بھی اسکیمیں جو ہے وہ انہوں نے لانچ کی ہیں اس کے لیے جو ہے وزیر اعظم صاحب نے اور ان کی ٹیم نے جو ہے وہ تحقیقات کا حکم دیا ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا اچھی اقدام ہے وزیر اعظم کا. اور اس میں بہت ساری اسکیمیں ایسی بھی ہیں تو کہ یہ کاغذی کارروائی میں تو کمپلیٹ ہیں لیکن وہاں پہ کام کچھ بھی نہیں ہوا. تو یہ رائے صاحب ایک بہت سارا
बड़ा पंडोरा बॉक्स नहीं खुलेगा। इसमें बिल्कुल सदा साहब, मैं थोड़ा सा ये जो सर्कुलर जारी किया है जो चीफ सेक्रेटरी की अदालत में, मैं इसमें थोड़ी सी ये आपकी वजाहत करूँ आपको कि ये आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया था कि जो लोकल गवर्नमेंट की स्कीमें हैं, अरबों रुपए की यानी स्कीमें हैं जो ज़मीन पे नहीं और जो कारकुन सियासी कारकुनों पैसे खा गए, इसके ऊपर हाई कोर्ट ने जो है ना फिजिकल ऑडिट का हुक्म दिया कि फौरी तौर पर इन स्कीमों को चेक किया जाए कि इसमें से कौन कौन सी स्कीमें ज़मीन पे नहीं है, और ताकि उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई है। इसके ऊपर जो चीफ सेक्रेटरी साहब ने की जन रजामंदी से फिर एक जो लेटर जारी हुआ, उस लेटर में फिर ये डिवीजन वाइज यानी 3 यानी जो हमारे आज़ाद कश्मीर के डिवीजन है, मुजफ्फराबाद यानी पुंछ और मीरपुर डिवीजन, इसमें 7 रुकनी कमेटियाँ कायम की गई हैं, और इन कमेटियों को कहा गया कि फौरी तौर पर ये जितनी स्कीमें हैं साथ उनको स्कीमें भी उनको हवाला की गई हैं, इनको हुक्म दिया गया कि फिजिकली तौर पर जाकर ये सारी ये जो कमेटी बनी आला सतह कमेटी जो 7 रुकनी, ये स्कीमों को चेक करेगी क्या ये ज़मीन पर मौजूद है। ये बहुत अच्छा हमारा यानी सरदार साहब देखो, आपने और हमने अपने इस प्रोग्राम में भी ये जो कंटिन्यूस के जो डिजिटल पे यानी प्लेटफॉर्म्स हैं, हमने भी कितनी दफ़ा मुतालबा किया कि ये जो आज़ाद कश्मीर का जो तरक्याती बजट जिस तरह से कारकुनों तकसीम किया जा रहा है, ये नहीं होना चाहिए। पिछली हुकूमत ने भी यही काम किया, उससे पहली वाली ने किया था। आपको याद है कि फारूक अदर साहब ने जब वज़ीर-ए-आज़म इंफ्रास्ट्रक्चर एक प्रोग्राम बनाकर अरबों रुपये अपने कारकुनों में तकसीम किए, उस वक्त शदीद एहतजाज हुआ था कि बगैर टेंडर के ये लाखों रुपए के कैसी स्कीमें दी जा रही हैं कारकुनों में। तो अच्छा हुआ कि इनिशिएटिव हुआ है, ये दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन हम ये कहें वज़ीर-ए-आज़म तनवीर इलियास साहब से कि ज़रा वो खुद उनका ऐलान है वो करप्शन का खिलाफ जात करें। हम उनसे ये कहेंगे जल्द अज जल्द ये जो फिजिकल ऑडिट हो, ये स्कीमों का मायने हो, ताकि अवाम को आगाही हासिल हो सके कि उनके जो हुकूमत है, उनके जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, जो उनके सियासी कारकुन हैं, किस किस ने उनकी स्कीमें खाई हैं, ताकि अवाम अपने स्कीम खोरों का मास्पा कर सके। जी बिल्कुल राय साहब, आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि इसका बिल्कुल मास्पा होना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद जम्मू और कश्मीर तनवीर इलियास माशाल्लाह बड़े अच्छे काम करने वाले बंदे हैं, और उस पर स्पेशली तवज्जो भी देंगे। करप्शन के ख़िलाफ़ उन्होंने वैसे ऐलान जहाद तो किया हुआ है। जी राय साहब, ये जो स्पीकर की और वज़ीर-ए-आज़म की जो लड़ाई थी, ये जो करारदाद पेश हुई है, तो वो कहीं बैक में चले गए, तो ये भी तो मेरे ख्याल में अच्छा साइन है ना। देखो, ये जो लड़ाई ज़रा फैसला को हमने कल भी कहा था कि इसमें से एक को जाना पड़ेगा, या स्पीकर जाएगा या वज़ीर-ए-आज़म। अब दोनों एक साथ नहीं रख सकते, अब दोनों पीटीआई में नहीं रहेंगे, या तो स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद आएगी या वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ आएगी। अब क्योंकि दोनों फैसला कर चुके हैं, यानी वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जिस तरह से खुले हम जलसे में स्पीकर को धमकियाँ दी, स्पीकर को गालियाँ दी 2 दफ़ा उनको, लेकिन अभी तक स्पीकर ने रद्द अमल। लेकिन उनसे हमारी बात हुई है, स्पीकर साहब का ये कहना है कि ज़रा मैं और वज़ीर-ए-आज़म एक साथ नहीं चल सकते। उसके बावजूद ये मीरपुर में धमकियाँ देने के बावजूद कल 2 रोज़ से वज़ीर-ए-आज़म साहब पूरी कोशिश रहे, 3-4 वज़रा ने जाकर स्पीकर के साथ बातचीत की है। वो ये कह रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म साहब आपसे मिलना चाह रहे हैं, वज़ीर-ए-आज़म साहब दरगुजर करना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं जो हो गया तो हम मिलजुल कर आगे चलें। अभी वज़ीर-ए-आज़म मिन्नत तरलों पे आ गए हैं, देखते हैं कैसे। लेकिन एक चीज़ है, स्पीकर ने कोई रद्द अमल का इज़हार नहीं स्पीकर नहीं दिया। ज़रा वो ये कह रहे हैं कि ज़रा मैं स्पीकर हूँ। क्या वजूहात है स्पीकर साहब से? वो ये कह रहे हैं कि ज़रा मैं स्पीकर हूँ, स्पीकर गैर जानबदार होता है और मैं अपनी गैर जानबदारी को बरकरार रखना चाहता हूँ। मैं वज़ीर-ए-आज़म के साथ यानी माज़ाराई मिस ओहदे पर रहते हुए मैं वज़ीर-ए-आज़म के साथ मुझे यानी माज़ाराई ज़ेब नहीं देती। वो ये अगर जब मैंने फ़ैसला किया तो फिर मुझे स्पीकरशिप से छोड़कर फिर मैं वज़ीर-ए-आज़म के साथ आऊँगा कि फिर सियासत क्या होती है। लेकिन एक चीज़ है जो यानी आज़ाद कश्मीर असम्बली में जिस तरह गैर ज़िम्मेदार करारदाद है, तो ये अब इस हुकूमत के लिए मुश्किल हो, वज़ीर-ए-आज़म तनवीर इलियास के लिए और मुश्किल हो जाएगा कि जो ज़िम्मेदार लोग भी ज़रा हरकत में हैं। और अब हम बार बार ये कहेंगे पीटीआई की पार्लियामेंट्री पार्टी में इत्तेहाद और इत्तेफाक होना चाहिए। अगर वज़ीर-ए-आज़म से सबको साथ लेकर चलेंगे, उनकी हुकूमत को कोई ख़तरा नहीं है। उनसे सदर भी नाराज़ है, स्पीकर भी नाराज़ है, माजिद खान नाराज़ है, कयूम नियाज़ी नाराज़ है। ज़रा 20 रुकनी अपोजिशन है तो पीछे तो उनको 6-7 लोग चाहिए। तो जब तक हुक्मरान पार्टी में इत्तेफाक और इत्तेहाद नहीं होगा तो हुकूमत के लिए ख़तरा बरकरार रहेगा। जी राय साहब, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि ये वज़ीर-ए-आज़म साहब को सब जो अरकान हैं उसको साथ लेकर चलना चाहिए। इसमें कुछ शक शुबात वाली बात नहीं है कि अगर ये सबको साथ लेकर चलेंगे तो हमारा कश्मीर जो है वो तरक्की करेगा। नाज़रीन, आज का वक्त इख्तिताम पज़ीर हुआ। मुझे राजा कफ़ील अहमद ख़ान साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।